ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ خدائے پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک اہم ترین اور قیمتی ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے، بلکہ نعمت سے آگے بڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ، ہدیہ اور گفٹ قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یقیناً حقیقی معنی میں اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور انسان کے حق میں ایک ہدیے کے مانند ہے۔ اب اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اللہ پاک کی نعمت ہوتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہوتے ہیں، اس کا عطیہ اور برکت ہوتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، آج کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ لڑکے کی پیدائش پر بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ لڑکی کی پیدائش یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لڑکی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن لڑکی کی ولادت اور پیدائش کی خبر سن کر ناراضگی کا اظہار کرنا، منہ بنانا، غم کے اندر ڈوب جانا، ایسا چہرہ منہ بسوڑ کر پھرنا کہ جیسے کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مکہ کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو لڑکی کی ولادت اور پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اس کو خوشخبری نہیں سمجھتے، بڑی بری خبر سمجھتے ہیں، کہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ ہم نے کون سی خبر سن لی، لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی کی ولادت ہو گئی ہمارے گھر، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہو جاتے تھے۔ جس طرح انسان کا دم گھٹتا ہے، اس کو کسی کال کوٹری کے اندر دفن کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو کس طرح اس کا دم گھٹتا ہے، گھٹن فیل کرتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر وہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، ان کو پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی کہ بھائی تیرے گھر کے اندر لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے تجھے پھول جیسی بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ خوش ہونے کی بجائے، خوشی سے پھولے نہ سما سکنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، غم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب سماج سوسائٹی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میں کون سے منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گا، کیا چہرہ دکھاؤں گا، لوگ پوچھیں گے تیرے گھر پر لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی، یہ سب کس کی عطا ہے، کس کی نوازش ہے، اللہ پاک کی۔ لڑکی کی پیدائش میں نہ ماں کا عمل دخل ہے، نہ ڈاکٹر کا عمل دخل ہے، نہ باپ کا عمل دخل ہے، نہ کسی اور چیز کا کوئی عمل دخل ہے۔ لڑکی کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور لڑکے کا عطا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، دونوں بھی۔ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، وجود بخشتا ہے، وجود میں لاتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ کتنی بچیاں ہیں؟ میری 6 بچیاں الحمدللہ۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بے حد و بے حساب لڑکوں سے نوازتا ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ الحمدللہ میرے 8 بچے ہیں۔ اتنے سال نکاح کو ہو گئے، بڑا بیٹا اتنے سال کا ہے، اس کا نکاح ہو گیا، وہ اس کے بھی 2 بچیاں ہیں، ہمارا پوتا پاتی والا ہو گیا۔ اتنے بچے ہیں، اتنے لڑکے ہیں۔ تو جس کو چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کی گھر کے اندر اس کی مشیت اور اس کی چاہت ہوتی ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ 2 لڑکے ہیں، 1 بیٹی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 1 لڑکا ہے۔ جو کچھ بھی ہو تو دونوں کو بیلنس کر کے اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، کہیں تو بیٹے ہیں، کہیں بیٹیاں ہیں، اور کہیں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں۔ ایک اور قانون ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بالکل محروم رکھتا ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے۔ شادی کو کئی سال گزر گئے، 10 سال، 15 سال، 20 30 سال کا عرصہ گزر گیا، بتیرے کوشش کی، فلاں حکیم صاحب کے پاس میں گئے، فلاں عامل صاحب کے پاس گئے، فلاں بابا صاحب کے پاس گئے، دعویز دو، عملیات کرو، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، بڑے میڈم کے پاس میں، نرسوں کے پاس میں رابطہ کیا، رجوع کیا، لیکن نہ فائدہ ہونا تھا، ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے کہ نہیں، دینا ہی نہیں ہے، بالکل بانجھ رکھنا ہے۔ تو کہاں سے کوئی دنیا کی طاقت دے سکتی ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بالکل بانجھ رکھتا ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی یعنی اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور واقعتاً جو لوگ لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، غم کی کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، تو ذرا کوئی ان سے جا کر بولے کہ بھائی جن کی شادی کو کئی سال گزر گئے،
جو اولاد کو ترس رہے ہیں کہ پروردگار کوئی کچھ بھی دے دے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ہم اس کو تیرا بہت بڑا عطیہ سمجھ کر، قیمتی تحفہ سمجھ کر سویکار کریں گے، قبول کریں گے اور اس کو گودوں کھلائیں گے، بڑے لاڑ اور ناز اور پیار سے پالیں گے۔ تو جو اولاد کو ترس رہے ہیں، یہ جو بچی کی پیدائش پر تو ناراض ہو رہا ہے، ان سے جا کر ذرا بچی کی قیمت پوچھ کہ کیا قیمت ہے اس بچی کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری گود ہری ہو، ہمارے صحن اور آنگن کے اندر خوشیوں کی بہار ہم کو دیکھنے کو ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اکولہ ضلع کے ایک دیہات کے اندر پچھلے سال کا ہی واقعہ ہے، ان کی بچی کی شادی ہوئی، وہیں قریبی دیہات کے اندر، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا۔ تو نانی جان کو جب پتہ چلا کہ بچی کی ڈیلیوری کا موقع آیا تو وہ دواخانے میں گئے، ڈیلیوری ہوئی، خبر سننے کو ملی کہ لڑکی ہوئی، چہرہ اتر گیا اس کا، پہلی لڑکی۔ چلو وہ بچی بھی بڑی ہو گئی، سال، سوا سال، 1.5 سال، 2 سال کا عرصہ بیتا، اس کے بعد میں پھر وہ مدت سے ہوئی حالت حمل میں۔ پھر جب اس کی پریگنینسی کے بعد میں ڈیلیوری کا وقت آیا، پھر نانی جان بیٹی کے پاس میں روم کے اندر، باہر نرس آئی، ہاں کیا ہوا جی؟ لڑکی کی خبر، میں ممبر رسول پر بیٹھا، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، جیسے اس نانی نے دوسری مرتبہ یہ خبر سنی کہ میری بچی کو اور بچی ہوئی، یعنی نواسی ہوئی، غش کھا کر فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی ہو۔ یہ ایک مسلمان خاتون کی بات ہو رہی ہے، اتنا بڑا صدمہ اس پر طاری ہوا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بچی جو ہے اس ڈیلیوری کے وقت مر گئی، تو بھی اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا، بچی بھی سلامت، اور بچی کو کیا ہوا، دوبارہ بچی ہو گئی، تو اتنا صدمہ ہوا اس کو کہ فوراً خبر سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر غش کھا کر گر گئی، اور کئی دیر کے بعد میں اس کو ہوش آیا۔ اتنی غم کی کیفیت! تو بھائی تو خود بھی تو عورت ہے، تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تو تو نے بھی تو ایک لڑکی کے پیٹ کے اندر جنم لیا، پھر جو تیری بچی ہے جس کے ڈیلیوری کے لیے تو ابھی ہاسپٹل میں گئی ہے، وہ بھی تو بچی ہے، لڑکی ہے، فیمیل ہے، تو نے اپنی بچی کا غلط نہیں دبا دیا، اس کو کیسا لاڑا اور پیار سے پالا، لیکن جب تیری بچی کی ولادت کا موقع ہے، اس کی ڈیلیوری کا، تو چاہتی ہے کہ صرف لڑکے ہی لڑکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اولاد سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو 3 بیٹے دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت، جو کچھ بھی اس کی مصلحت تھی، ان کو فوراً کیا کر لیا، بچپن کے اندر ہی اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اور حضور کی نسل کا جو سلسلہ آگے بڑھا، وہ کس کے ذریعے بڑھا؟ بچیوں کے ذریعے، لڑکیوں کے ذریعے۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور خاتون جنت، بلکہ خواتین جنت کے سردار حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ کوئی لڑکا ہے؟ یہ تو لڑکیاں ہی ہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے چہیتی لاڈلی بیٹیاں دی تھیں، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جو رسم چل پڑی ہے، بلکہ ذہن بن گیا ہے کہ اولاد کس کو شمار کرتے ہیں، بس لڑکوں کو، اور لڑکی کی ولادت اور پیدائش کی خوشخبری سنائی جائے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جانا، ایسا صدمہ کہ لگتا ہے کہ چھوٹی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ تو اولاد جو ہے یہ خدا پالک کا بڑا قیمتی تحفہ ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی طرف سے عطا کردہ قیمتی تحفہ ہے۔ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، جتنا قیمتی تحفہ ہوتا ہے، اس کے اتنے حقوق بھی ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے اتنی ذمہ داریاں بھی انسان پر عائد ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے۔ جب اولاد جیسے قیمتی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، تو ماں باپ ہونے کے ناطے، اولاد کا سرپرست ہونے کے ناطے، بڑا ذمہ دار ہونے کے ناطے، کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے، اور اچھی خاصی ذمہ داریاں، پیدائش سے لے کر تو اس کے بالغ ہونے تک، بلکہ بلوغت کے بعد بھی ماں باپ کبھی اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش نہیں ہو سکتے۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں میرے اور آپ کے سامنے، کہتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، 2 بیٹیوں سے نوازا۔ اب یہاں پر حضور نے بیٹیوں کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ بیٹی ذات ذرا نازک ہوتی ہے، اور بیٹیوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے، اس لیے توجہ کم ہوتی ہے کہ وہ پایا دھن ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کل رخصت ہو جائے گی، بیٹی سے کوئی فائدہ تو ملنے والا نہیں ہے، بیٹے بڑے کام کے ہیں، مجھے پال پوس کر بڑا کریں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کی کمائی آئے گی تو میری جھولی میں پڑے گی، میں بھوکا نہ مر جاؤں، بیٹیوں سے کیا امید؟ تو انسان جیسے تیسے بیٹیوں کو کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کو رخصت کر دیتا ہے۔ حضور نے خاص طور سے اہمیت دلائی، حالانکہ اس کے اندر لڑکے خود بخود انکلوڈ ہو گئے، شامل ہو گئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، خاص طور سے لڑکیوں کا ذکر فرمایا کہ 2 لڑکیاں عطا فرمائی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ اس کی پرورش میں رہتے رہتے بالغ ہو گئی، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، جوان ہو گئی، جوانی تک اس نے ان کی پال پوس کر ان کو بڑا کیا، پرورش کی، تہذیب، تمیز، سلیقہ مندی سکھایا، ان کی تعلیم و تربیت پر پورا دھیان دیا، اور پھر ان کو رخصت کر دیا، ان کے ہاتھ پیلے کر دیے، ان کو رخصت کر کے ان کی شادی کا فریضہ سر انجام دے دیا۔ حضور نے فرمایا
کہ یہ جو اس نے ذمہ داری نبھایا ہے یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بڑا جان جوخم والا کام تھا جو مسلمان باپ نے نبھایا دونوں بیٹیوں کے تعلق سے۔ اگر اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 ہے، 5 ہے، آدھا درجن ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری اس نے نبھا دیا۔ 2 بیٹیوں کی تعداد کم سے کم ارشاد فرمائی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک روایت میں آپ کو یہ بھی نقل کروں کہ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 نہ ہو ایک ہی ہو، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اب وہ فضیلت کیا ہے آگے سننا۔ حضور نے فرمایا جس نے اتنی ساری ذمہ داریوں کو نبھا لی ہے بیٹیوں کے تعلق سے، پال پوس کر ان کو بڑا کیا، ان کی پرورش کی، سلیقہ مندی کے ساتھ میں، تمیز تہذیب کے ساتھ میں ان کے ہاتھ پیلے کیے، شادی بیاہ کر کے ان کو رخصت کر دیا، جا یوم القیامت انا وہو کہاتین فی الجنہ، جب قیامت کے دن وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنا قریب ہوگا میں تم کو بتاؤں، انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا یہ اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے کہ وہ مسلمان جس نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، پرورش کی، وہ اور میں یعنی محمد الرسول اللہ امام الانبیاء، ہم اتنے قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ وہ ضم اصابعہ، اور حضور نے اپنی 2 انگلیاں اس طرح ملا کر ارشاد فرمایا یہ 2 انگلیاں، ان کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں آ سکتی، یہ انگوٹھا یہاں نہیں آ سکتا، اتنا قریب ہوگا وہ شخص حضور کے۔ اور جب حضور کی اتنی قربت اس کو نصیب ہو گئی تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ قیامت کے دن حضور کا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقرب بنا دے گے۔ بڑا جان جوخم والا کام ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے، نعمت ہے، لیکن جنت ویسے نہیں مل جائے گی، بلکہ اولاد کی پال پوس کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی نگہداشت کرنا اور ان کی تربیت کا فریضہ باریکی کے ساتھ میں سر انجام دینا۔ اگلی روایت یہ ابن حبان، امام ابن حبان بہت بڑے حدیث پاک کے محدث ہیں، حضرت ابن عباس کی روایت نقل فرماتے ہیں ما من مسلم ابنتان، یہ بھی وہی روایت ہے کہ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پھول جیسی بیٹیاں عطا فرمائی، اسے نوازا، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، جب تک یہ ان بیٹیوں کے پاس رہا یا یہ بیٹیاں اس کی زیر تربیت رہی، اور اس نے کیا کیا، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا، وہی پال پوس کر ان کو بڑا کیا، جس طرح ہماری سماج سوسائٹی کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر رکھتے ہیں۔ 98% لوگ الحمدللہ ایسے ہی ہے جو ہاتھ کا چھالا بنا کر پھالتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے، اور کچھ کم وقت ایسے بھی ہے جیسا آپ ابھی قصہ سن چکے، الا ادخلتاہ الجنہ، تو یہ بیٹیاں رخصت ہونے کے بعد تو بڑا پرائے گھر کی ہو جائیں گی، لیکن جب مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو اس شان کے ساتھ آئے گی کہ اگر باپ نافرمان بھی ہوگا، ان کی گناہوں کی وجہ سے اس کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ بیٹیاں جو ہے نا آڑ بن کر کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، پروردگار ہمارے باپ نے جو کچھ بھی ہمیں حرام لقمہ نہیں کھلایا، پال پوس کا بہترین تربیت کی، تمیز سلیقہ مندی سکھائی، اور ایک باشعور مہذب انسان بنا کر ہم کو کسی کے گھر کی زینت بنایا، اب ہم تیری بارگاہ کے اندر سفارش کرتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت تو ہماری سفارش قبول فرما اور ہمارے باپ کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرما۔ کس قدر خیر کا معاملہ ہوگا، وہ سفارش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر اصرار کرے گی ادخلتاہ الجنہ، کہ وہ گنہگار باپ کو جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی۔ لیکن یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، یہ کن بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اور میں نے ویسے باپ سابق بھی ہونا۔ اب بچے کی پیدائش اور ولادت کے بعد میں ماں باپ کا جو سب سے پہلا حق ہے بچپن کے اندر، اس کے پیدا ہونے کے بعد فوری طور پر، وہ یہ ہے شریعت کی نظر میں کہ پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ میرے کان میں بھی کہی گئی تھی، الحمدللہ آپ کے کانوں کے اندر بھی کہی گئی ہوگی، اور ہمارے یہاں پر اتنی دینداری کا رواج ہے، ابھی ہم دین سے اتنے نہیں کٹے کہ بچے کو یوں ہی جو ہے بے آسرا چھوڑ دیں، نہیں، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی عالم دین کو بلا کر، گھر کے کسی خاندان کے نیک صالح فرد کو بلا کر اس کے ذریعے سے اذان کے کلمات بچے کے کان کے اندر کہے جاتے ہیں۔ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو رافع، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے حضور کو دیکھا، کیا دیکھا، اذن فی اذن حسن بن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، کہ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، بالکل 2 کاپی وہی اذان کے الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نماز والی جو اذان کہی جاتی ہے وہی اذان پیدائش کے بعد میں بچے کے دائیں کان کے اندر دی جائے گی۔ اقامت کے کلمات کب کہے جائیں گے، اذان کے فوراً بعد بچے کے لیفٹ کان کے اندر، بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہے جائیں گے، جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اللہ اکبر سے لے کر تو تکبیر تحریمہ مکمل ہونے تک کے کہے جاتے ہیں اقامت والے کلمات۔ اس کے تعلق سے دوسری روایت یہ خود حضرت حسین کی روایت ہے جو نواسہ رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں من ولد لہ مولود، اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کے گھر اس کو اولاد سے سرفراز فرمایا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، فأذن فی اذنہ الیمنی، اس نے کیا کیا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان کے اندر اذان دیا، وأقام فی اذنہ الیسری، اور بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہے، تو کیا ہوگا، رفعت عنہ الصبیان، یہ ایک فضیلت جو ہے حضور کی سنت وہ تو مستقل ہے
اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پیدا ہونے والے بچے کو ام الصبیان نام کی ایک بیماری ہے اس سے محفوظ فرما دے گا۔ ام الصبیان ایک کون سی بیماری ہے؟ آپ نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہے کتابوں کے اندر یہ، لیکن حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ دائیں کان کے اندر اذان کے کلمات اور بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات اگر کوئی کہے گا اپنے بچے کے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو ام الصبیان نام کی ایک بیماری ہے اس سے محفوظ فرما دے گا اس عمل کی بدولت۔ ام الصبیان علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سوکھے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی بچے کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اس کا جسم لاغر ہوتے 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 بالکل وہ سوکھ جاتا ہے۔ اب بچے کے لیے ایک دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ، اس کو سوکھے کی بیماری لاحق ہو جانا، بالکل کمزور ہو جانا، ہڈیوں کا پنجر بن جانا، یہ معمولی بات ہے؟ ہم نہیں برداشت کر سے ایک اچھا خاصا تنومند صحت مند جاڑا جوڑا انسان بھی اگر وہ لاغری کا شکار ہو جائے تو اس کے لالے پڑ جاتے ہیں، کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس خطرناک بیماری سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، یہ ایک بیماری۔ دوسرا مطلب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آسیب کے یعنی اثر بد کے اثرات ہوتے ہیں، جناتی اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی کس عمل کی وجہ سے حفاظت فرمائے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کو بدلی کی بیماری کہا جاتا ہے، جو سردی اور قبض کی وجہ سے بچہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ام الصبیان کی بیماری، صاد سے ہے یہ لفظ۔ تو دائیں کان کے اندر سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اذان دی جائے اور اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہے جائے۔ ولادت اور ڈیلیوری کے بعد میں پیدا ہونے کے بعد بچے کا دوسرا حق جو ماں باپ کے ذمہ لاگو ہوتا ہے وہ ہے اس کی تحنیک کرانا۔ یہ لفظ ہے تحنیک، چھوٹی تا بڑی ہاں نون یا اور چھوٹی کاف، تحنیک۔ ہمارے گاوٹی بھاشا کے اندر اس کو گھٹی دینا کہا جاتا ہے، شاید یہاں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اردو کتابوں کے اندر ملتا ہے اور خصوصاً ہمارے پڑوس ملک کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے، گھٹی دینا، تحنیک کرانا۔ تحنیک کا کیا مطلب ہے کہ آپ بچے کو کسی نیک صالح عالم دین بزرگ کے پاس لے جائیں اور ان کے حوالے کھجور یا چھہارا وغیرہ کر کے کوئی بھی میٹھی چیز کہ حضرت یہ لیجئے اور یہ چبا کر آپ دیجئے۔ جب وہ بزرگ وہ چیز چبا کر دے جائیں گے، چاہے وہ کھجور ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو، وہ بچے کے تالو پر ملی جائے گی تاکہ وہ بچہ اس کو اپنے اندر لے لے اور اپنے جسم کا حصہ بنا لے۔ تو تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کی غرض سے تحنیک کروائی جاتی ہے، اور یہ کوئی آج کا عنوان نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب ان کے گھرانے کے اندر کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ حضور کی مقدس بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے کر حاضر ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا یؤتی بالصبیان، کہ جب صحابہ کرام کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فتبرک علیہم، تو حضور اس بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے، ویحنکہم، اور اس کی تحنیک فرماتے۔ لاؤ بھائی کھجور لے کر آئے، تم چھوارا لے کر آئے، حضور اس کو چباتے اور اپنے مقدس لعاب دہن کے ساتھ اس بچے کے تالو کے اوپر ہلکا سا لگا دیتے۔ وہ پوری کھجور نہیں ڈال دینا اس کے منہ کے اندر، وہ بچہ ہے تو مر جائے گا، بس اس کے تالو کے اوپر ہلکا سا اس کو مٹھاس کا اثر ہو اور وہ اس کو اپنے تھوک کے ساتھ نگل لے اور اس کے جسم کا حصہ بن جائے۔ پیدائش کے بعد میں ماں باپ کے ذمہ بچے کا دوسرا حق تحنیک کرانا۔ ایک اور حق جو ماں باپ کے ذمہ بچے کے تعلق سے لاگو ہوتا ہے وہ ہے بچے کے بال مونڈنا۔ ماں پیٹ سے جو بچہ اپنے سر پر بال لے کر آتا ہے، یہ بالوں کو صاف کرنا۔ 7ویں دن بچے کی ولادت کا، اس کی پیدائش کا جو 7واں دن ہوگا، اس کے بال مونڈے جائیں گے، اور بال صاف کرنے کے بعد، بال مونڈنے کے بعد میں بالوں کا جتنا وزن ہے اس کو وزن کے برابر چاندی جو ہے محتاجوں اور غریبوں میں ہم صدقہ کر دیں گے۔ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ میں اگر باپ بن رہا ہوں تو پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں باپ ہونے کے ناطے میرے اوپر حق ہے کہ 7ویں دن میں اپنے بچے کے بال صاف کروں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کروں۔ یہ ہمارے حضور کی مقدس سنت ہے، صحابہ کرام کی مقدس سنت ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہیتے نواسے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری بیگم صاحبہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی، آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ احلقی رأسہ، حسن کے بال صاف کرو، اس کا سر صاف کرو، وہ تصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اور یہ بالوں کا جتنا وزن ہے بالوں کے وزن کے برابر تم چاندی جو ہے نا محتاجوں اور غریبوں میں صدقہ کر دو۔ یہ حضور نے حکم فرمایا۔ جب بال آپ صاف کر دیں گے 7ویں دن، بال جو ہے انسانی جسم کا ایک محترم حصہ ہے۔ یہ جو میرے ناخن ہے، میرے بھاؤں کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، یہ محترم حصے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سر کے بال ہم صاف کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ اس کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے، اب وہ جو بال نکلیں گے اس کا کیا کریں گے؟ اس کو نالی کے اندر بہا دیں گے؟ نہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی شرافت سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پوری مخلوقات میں ہم نے انسان کو ایک شرف بخشا ہے، ایک اسٹیٹس سے نوازا ہے اس کو۔ جب انسان کا اسٹیٹس یہ ہے تو انسان اپنے بالوں کو، محترم چیز کو، نالی کے اندر کیوں بہائے؟ تو اس کو نالی کے اندر نہیں بہانا ہے، اس کو زمین پر اس طرح نہیں بکھیر دینا ہے، اس کو جلانا بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے نا احترام کے ساتھ میں زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ جس طرح مرنے کے بعد میں انسان کو عزت کے ساتھ میں خوب سپرد خاک کیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو 7ویں دن بچوں کے بال صاف کر کے کیا کریں گے؟
زمین کے اندر دفنا دیں گے اور اس کے برابر جو ہے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے گی۔ چاندی پرٹیکولر صدقہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ آج کے دور کے اندر بہتر یہ ہے کہ بالوں کے وزن کے برابر جتنی چاندی بن رہی ہے اس کی قیمت آپ طے کر لیں، اور جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ وہ اپنے حساب سے اس کو کام کے اندر لا لے گا اور مصرف میں صرف کر لے گا۔ ماں باپ کے ذمے بچوں کی پیدائش کے بعد میں ایک اور حق یہ ہے کہ ان کا عقیقہ کیا جائے۔ 7واں دن اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ 7ویں دن نہ کر سکے تو آنے والا 14واں دن، 14ویں دن بھی نہ کر سکے آنے والا 21واں دن، یعنی تیسرے ہفتے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ یہ لفظ ہے بڑی عین سے، عین بڑی قاف یا بڑی قاف اور آخر میں چھوٹی ہا، اس لفظ کا ستیاناش کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے حقیقہ۔ یہ حقیقہ ہے ہی نہیں۔ حقیقہ کہنے والوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ حقیقت سے دور ہیں۔ حقیقت کیا ہے جی؟ عقیقہ، عین سے عقیقہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقہ کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا۔ اب اس دن کیا کاٹا جاتا ہے؟ 2 چیزیں کاٹی جاتی ہے، ایک تو بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں سر سے، اور دوسرا عقیقہ کرتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ جانور کاٹتا ہے، اس کا گلا کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ عقہ یعوق کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اسی سے یہ لفظ ہے عقیقہ، عین کے ساتھ میں۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقے کا حکم کیا ہے؟ عقیقہ نہ فرض ہے، فرض نمازوں کی طرح، فرض روزوں کی طرح، نہ واجب ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو بالکل گنہگار ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں تو بالکل چھوڑ دو۔ یہ چیز 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کا بھی عقیقہ ہوا ہے، ہمارے والدین نے ہمارا بھی عقیقہ کروایا، اور یہ انشاءاللہ یہ چیز جاری و ساری رہی۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت ہے۔ یہ چیز مسنون کے درجے میں مستحب ہے، شریعت اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے، اور حضور نے باقاعدہ عقیقہ فرمایا۔ حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، دیگر صحابہ کرام نے بھی فرمایا، اور حضور نے باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دی ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7واں دن سب سے افضل و بہتر ہے بچے کا کیا کیا جائے جی؟ عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے کتنے جانور ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائے عقیقے کے اندر، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے۔ بکرا ہو یا بکری، مین ہو یا فیمیل، اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1۔ لیکن اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لڑکے کی ولادت ہوئی تو بدرجہ مجبوری آپ کے پاس میں 2 بکرے ذبح کرنے کی گنجائش نہیں عقیقے کے لیے، تو آپ 1 بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور ویسے تو 2 ہی ہے اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے عقیقے کے تعلق سے کہ کیا دیگر جانوروں کی گنجائش نہیں ہے؟ کہ بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہے؟ بکری اگر موجود نہیں ہے تو کیا بکری خرید کر لائیں گے، بکرا خرید کر لائیں گے، اور عقیقے کے لیے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی تو بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہمارے حلال جانور ہیں چھوٹے بڑے، بکری ہے، مینڈا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ سب سے۔ لیکن حضور کے سامنے ایک صحابی نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں اونٹ کرنا چاہوں تو حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہے نا حضور کی سنت مستقل وہ بکرے کی ہے، آپ کا رجحان اس کا تھا، اور آپ نے ان صحابی کو منع تو نہیں فرمایا، لیکن ہلکا سا ایک اشارہ دے دیا، کلو دے دیا کہ نہیں، افضل اور بہتر کیا ہے؟ سنت سے قریب بکرا ذبح کرنا۔ تو کیوں ہم جو ہے دیگر جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں؟ گنجائش ان کی بھی ہے، اگر نہیں آپ ذبح کرنا چاہتے، کوئی ایک مستقل بیل ذبح کرنا چاہتے، بڑا مینڈا ذبح کرنا چاہتے، یا گائے کی قربانی کرنا چاہتے مستقل 2 بچوں کی طرف سے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن سنت سے قریب کیا چیز ہے؟ بکرا ذبح کرنا۔ ان جانوروں کی بھی گنجائش ہے لیکن بکرا افضل و بہتر ہے۔ عقیقے کے گوشت کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ عقیقے کے گوشت کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر ایک زبردست پہلے سے یہ رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ صدقے کے جانور پر جو ہے نا عقیقے کے جانور کو قیاس کرتے ہیں۔ صدقے کا جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ صرف مسکین محتاج کا حق ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہمارا پڑوسی جو ہے صاحب حیثیت وہ اس کو نہیں کھا سکتا، ہمارے دیگر رشتہ داروں کے اندر اس کو ایک بوٹی بھی ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے برعکس یہ جو عقیقے کا معاملہ ہے یہ بالکل جائز ہے ہمارے لیے۔ عقیقے کا گوشت جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں ہم خود بھی کھائیں گے، ہدیے کے طور پر پڑوسیوں کو، محلے داروں کو بھی بھیجیں گے، اور تقسیم بھی کریں گے، خود بھی استعمال کریں گے۔ بس ایک چیز ہے عقیقے کے گوشت کے اندر کہ اس کو جو ہے نا پیسوں کے عوض بیچنا اور فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح ہماری دکانیں لگی ہوئی ہے، میں گیا اور آدھا کلو گوشت لے کر آیا، 100 روپے اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہی کہ میں نے سنا کہ فلاں جناب کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی اور انہوں نے 7ویں دن کیا کیا جی؟ جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا، میں پہنچ گیا تھیلی لے کے، لو 1 کلو مجھے بھی دے دو۔ وہ 1 کلو تو دیں گے لیکن ہدیے کی نیت سے دیں گے، مجھے بیچیں گے نہیں پیسوں کے عوض۔ تو عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرنا، خود کھانا، اوروں کو کھلانا، صدقے کی نیت سے دینا یہ تک جائز ہے، لیکن پیسوں کے عوض اس کو بیچنا، فروخت کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ تو صدقے کا ہم گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن عقیقے کا خود بھی کھا سکتے ہیں، بچے کے ماں باپ بھی، بچے کے نانا نانی، سگے رشتہ دار، پرائے رشتہ دار، سب
تو یہ مسئلہ آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، اور آئندہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کی بات ڈسکس کرے تو کہنا کہ نہیں عقیقے کا گوشت جو ہے ہمارے لیے بالکل کیا ہے، جائز ہے شریعت کے نظر کے اندر، یہ صدقے والا گوشت نہیں ہے، ہم خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا موضوع قربانی تو نہیں عقیقہ ہے، لیکن قربانی کے جانور کے اندر جو بقرعید آنے والی ہے، تو قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک غلط فہمی یہ بیٹھ جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک بڑا جانور خریدا ہے، بڑے جانور کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا کہ اپنے 6 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا جانور خریدا، 7واں حصہ میرا تھا اس میں۔ اب مجھے میرے بچے کا عقیقہ کرنا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ 7واں جو میرا ایک حصہ ہے 6 دوستوں کے علاوہ چھوڑ کر بڑے جانور کے اندر، تو اس کے اندر قربانی کی بھی نیت کر لیتا ہوں اور بچے کے عقیقے کی نیت بھی کر لیتا ہوں، تو حصہ ایک ہے اور نیتیں کتنی ہیں؟ 2۔ تو یہ جو ہے نا آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے کہ ایک ہی حصے کے اندر قربانی کی نیت کرنا اور عقیقے کی نیت کرنا قربانی کے جانور کے اندر، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش یہ ہے۔ میں بات یہ نہیں کر رہا کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے یا نہیں، وہ بالکل جائز ہے، لیکن قربانی کے حصے کی نیت کرتے کرتے ہوئے دوسری نیت آپ کائے کی شامل کر رہے ہیں؟ عقیقے کی، یہ اس کی گنجائش یہ ہے، کوئی ایک نیت ہو سکتی ہے، یا تو قربانی کی یا عقیقے کی۔ اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کا حصہ آپ الگ رکھیں گے، اور الگ سے آپ ایک حصہ اس کے اندر جداگانہ طور پر رکھیں گے، اور اس کے اندر کیا کریں گے؟ پھر بچے کے عقیقے کی نیت رکھیں۔ لڑکے کے 2 حصے رکھیں گے، بہتر افضل یہ ہے، اور لڑکی کا 1 حصہ رکھیں گے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشی ہو گیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کا وقت کون سا ہے۔ ابھی آپ سن چکے کہ عقیقے کا سب سے افضل اور بہتر ترین دن کون سا ہے؟ ابتدا میں 7واں دن ہے، بچے کی ولادت کے بعد میں۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے، آنے والا 14واں دن یعنی دوسرا ہفتہ، اگر اس دن بھی نہ کر سکے تو پھر 21ویں دن، اگر 21ویں دن بھی نہ کر سکے، علماء کرام نے یہاں تک کی گنجائش دی ہے کہ بچے کے بالغ ہونے تک یہ لمٹ رہتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے، اس کے نانا نانی کرے، اس کے دادا دادی کرے، والدین کرے، اس کا عقیقے کی سنت جو ہے ادا ہو جائے گی، بالغ ہونے تک یہ باقی رہتی ہے۔ بلکہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے، خواب کی تعبیر کے ماہر تھے یہ امت کے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر آج کی ڈیٹ میں مجھے معلوم پڑ جائے کہ میرے ماں باپ نے میرا عقیقہ نہیں کیا تھا تو میں آج بھی میرے خود کی رقم سے عقیقہ کروں گا۔ بالغ ہونے کا بہت مدت بعد کی بات ہے یہ، یعنی وہ اپنے جوانی یا بڑھاپے کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، تو عقیقہ کرنے کی کبھی بھی گنجائش، لیکن افضل بہتر کیا ہے کہ ابتدا کے اندر ولادت کے بعد میں 7ویں دن، 21ویں دن، 14ویں دن کر لیا جائے، ورنہ بالغ ہونے تک اس کی گنجائش ہے، بلکہ مرتے دم تک بھی اگر انسان کرنا چاہے تو اپنی طرف سے خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ ماں باپ کے ذمے پیدا ہونے کے بعد بچے کے کیا حق حقوق عائد ہوتی ہے، وہ ہے ہمارا آج کا موضوع گفتگو اور ٹاپک۔ اور ایک بچے کا جو سب سے بڑا حق لاگو ہوتا ہے ماں باپ کے ذمے، وہ ہے بچے کا کوئی اچھا سا بامعنی، مہذب، باوقار نام رکھا جائے، اس کا نام تجویز کیا جائے۔ پیدائش کے بعد میں، ولادت کے بعد میں بچے کا ایک اور حق کیا ہے ماں باپ کے ذمے، کہ اس کا اچھا سا باوقار، بامعنی نام رکھے، نام تجویز کرے۔ بچوں کا نام رکھنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ نام کس طرح کے رکھے جائے، حضور نے اور شریعت نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف کی، فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، لوگوں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پورے میدان محشر کے اندر پوری انسانیت کو اکٹھا کرے گا، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو پکارے گا تو کس طرح سے پکارے گا؟ حضور نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ پکارے گا۔ ہاں بھائی، فلاں ابن فلاں حاضر ہو جائے، فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں ابن فلاں کا حساب ہونے والا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ فرشتوں کو بھیج کر چلو اس کی ہاتھ پکڑ کر لے کر آؤ، اس کی پیشانی کا بال کھینچ کر لے کر آؤ، نہیں، نام سے پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے، اب وہ نام ہوگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہے کہ تم کو تمہارے ناموں کے اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، فحسنوا اسماءکم، اب نام رکھو تو کیسے رکھو؟ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شرافت والے، باوقار، بامعنی نام رکھو، اچھے سے اپنے بچوں کے لیے معنی دار نام تجویز کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو وہاب فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ اب نام رکھے تو کس طرح کے نام رکھے؟ ہم تو نام کے بارے میں بڑی کنفیوژن کا شکار ہے 2025 کے مسلمان، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تسموا باسماء الانبیاء، ہے تو صحیح بہت سارے نام، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر ترین نام کون سے ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے مقدس بندے ہیں، نبی اور پیغمبروں نے کون سے نام اپنے لیے رکھے، وہ نام اپنے بچوں کے نام رکھو تم۔ تو نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ، اور حضور نے
ایک سگنل بھی دے دیا، اشارہ فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب، چہیتے اور بہتر ترین نام کون سے تم کو بتاؤں؟ نمبر 1 عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کا عبادت گزار، اور دوسرا نام ارشاد فرمایا عبد الرحمن۔ یہ 2 نام خاص طور سے حضور نے ذکر فرمایا، اور بھی کئی ایک نام ہے، اور حضور کے تو خود کتنے 99 صفاتی نام قرآن مجید کے آخری والے پیج پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں عبد الرحمن رکھو، عبد الشکور رکھو، عبد الجبار، عبد الغفار، عبد القہار، عبد المنتقم، عبد الصبور، عبد الشکور، کچھ بھی رکھو۔ تو اللہ کے مقدس ولیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، اللہ کے مقدس پیغمبروں کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر اپنے نام رکھو۔ یہ حضور نے اور شریعت نے ہم کو اشارہ دے دیا ہے، بلکہ حضور کا مستقل معمول تھا کہ جب کوئی شخص قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتا، آپ اس کا نام دریافت فرماتے۔ اگر اس کا نام با معنی ہوتا، اچھے معنی والا ہوتا، تو حضور اس کو برقرار رکھتے، اور اگر کوئی غلط معنی اس نام سے نکلتا، حضور فوراً اس کو چینج کر دیا کرتے تھے، تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یا رسول اللہ ہے آسیہ، بڑی عین الف صاد یا اور آخر میں ہا۔ یہ آسیہ اتنے خطرناک معنی ہیں اس کے، یعنی ایک مسلمان جو تہجد گزار ہے، شرافت والا مسلمان ہے، اور آسیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گنہگار، نافرمان۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹا، یہ کوئی اچھے معنی نہیں ہے، تم تو جمیلہ ہو۔ حضور نے فوراً نام چینج کر دیا، اور فوراً کیا کر دیا؟ اس کو نام بھی پیش کر دیا، تم جمیلہ ہو، نہیں تم گنہگار نہیں، نافرمان نہیں، بلکہ کیا ہو؟ حسین و جمیل، خوبصورت ہو، اللہ نے تم کو بڑی شرافت، بڑے اسٹیٹس سے نوازا ہے۔ یہ کیسا معنی ہے؟ تو آپ نے فوراً آسیہ سے کیا کر دیا؟ اس کا نام جمیلہ کر دیا۔ ایک صاحب کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نام ہے اسرم، الف صاد را اور میم۔ اسرم کے معنی ہوتا ہے کاٹنے والا، قطع کرنے والا۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم کاٹنے والے نہیں ہو، بلکہ تم کیا ہو؟ زرہا ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والے۔ اللہ نے تم کو مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ نفع بخش بنا کر ثابت کیا ہے، تو تم کیا ہو؟ زرہا ہو۔ کھیتی کا بیج اور کھیتی کی لہلاتی ہوئی جو فصل لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نفع بخش ثابت ہوتی ہے، ان کے لیے منفعت کا سبب ہوتی ہے، تو تم اسرم یعنی کاٹنے والے نہیں ہو، بلکہ کیا ہو؟ زرہا ہو، لوگوں کی نفع بخشی کا سبب ہو۔ تو حضور کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بے معنی اور فضول قسم کا نام حضور کے سامنے آتا تو آپ اس کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں، لیکن آج مسلمانوں کی ذہنیت تھوڑی چینج ہو گئی، تھوڑی نہیں جی، اچھی خاصی۔ قاری صاحب، مولانا صاحب، کوئی نام بتاؤ۔ حضرت آپ کو کس طرح کا نام چاہیے؟ آپ کا جو نام ہے اسی سے ملتا جلتا، اسی کے ہم قافیہ نام چاہیے؟ عبد الرحمن کی وزن پر آپ کو نام چاہیے یا کوئی اور؟ نہیں، بالکل یونیک قسم کا نام بتاؤ، ایسا انوکھا اور نرالا نام بتاؤ، پوری برادری کے اندر کسی کا نام نہ ہو آج تک کے، ہمارے پڑوس کے اندر نہ ہو، محلے کے اندر ہو، پورے انجن گاؤں کے اندر نام ہی نہیں ملنا۔ ارے باپ رے، کہاں سے لانا بھیا ایسا نام یونیک قسم کا؟ تجھے تو ملا ہی نہیں، اب ہم نے کہاں سے لانا؟ ڈکشنری کے اندر بھی یہ نام نہیں ہے، حضور نے بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ بابا آدم سے لے کر آج تک کہ کسی نے ایسا نام نہ رکھا ہو، وہ ایسا نام، اب وہ کوئی نئی فیکٹری بنانا پڑے گا ناموں کے، اور اس کے اندر وہ نام تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پر یونیک قسم کے نام بھی بتاؤ تو فوراً انکار ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نام تو وہاں پر سننے کو ملا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کہنے لگے، میرے ایک دوست نے فون کیا، میں نے ان کو ایک نام بتایا، 2 نام بتایا، 3 نام بتایا، سارے نام ریجیکٹ کرتے کہا نہیں مفتی صاحب کوئی نرالا بالکل اچھوتا قسم کا نام بتاؤ جو سب سے ہٹ کر ہو۔ انہوں نے کہا اس کا نام رکھ دو دجال۔ دجال نام کسی نے نہیں رکھا آج تک کے۔ وہ بڑے غصہ ہوئے ہیں، کہا کہ کئی دن کے بعد میں پھر ان کا مجھے فون آیا کہ بھیا نے 1.5 سال تک کہ انہوں نے بات ہی بند کر دی، فون ہی نہیں آیا۔ میں نے ایک نام بتایا، 2 نام بتایا، میں نے کہا کہ سب سے یونیک قسم کا نام، میں نے کسی مسلمان کا نام نہیں رکھا کہ اس نے دجال رکھا ہو۔ ہم کو ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ جو گستاخوں کے اور حضور کے دشمنوں کے نام۔ یزید جو ہے، یزید حضرت حسین کو باقاعدہ اس نے شہید نہیں کیا، گردن پر تلوار نہیں چلایا تھا، لیکن اس سازش کے اندر وہ شریک تھا۔ اس کا نام یعنی دنیا کے بدترین اسٹیٹس رکھنے والے لوگوں میں یزید شامل ہو گیا۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان کے بچے کا نام سنا یزید رکھا ہو کر کے؟ حالانکہ یزید کے معنی کوئی خراب نہیں ہے، لیکن ایک بری شخصیت کا وہ نام بن گئے۔ وہ کافر نہیں تھا مسلمان، لیکن وہ اس طرح کے ناموں سے بھی۔ اسی طرح ایک نام ہے باقاعدہ، میں نے فتوے کی کتاب میں پڑھا، مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے لکھا ہے، یہ جو ہم پرویز نام رکھتے ہیں، پرویز، یہ حضور کا سخت قسم کا دشمن تھا۔ یہ بادشاہ وقت تھا جب حضور کا مقدس خط دربار کے اندر، تو اس نے تکبر کے مارے حضور کے مبارک خط کو کیا کر دیا تھا؟ چاک کر دیا اور پھاڑ کے پھینک دیا۔ حضور کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ اتنا ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے مقدس خط کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی پوری سلطنت کو چیر پھاڑ کر۔ دوسرے دن یہ ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا گیا اور اس کے پیٹ میں چھوڑا بہت پر اس نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پرویز نام رکھنے میں کوئی حرج ہے نہیں، کوئی اتنا بیکار معنی نہیں ہے، لیکن چونکہ گستاخ رسول کا نام تھا اس لیے ہم جو ہے نا اپنے بچوں کے نام بھی گستاخوں کے نام پر رکھنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے ناموں پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھتے ہیں، اور نام بھی ایسے رکھتے ہیں کہ وہ ناموں کے کوئی معنی ہی نہیں نکلتے۔ قرآن مجید کے اندر اگر ایک لفظ آ گیا تو اس کا یہ معنی تھوڑی ہوتا کہ وہ بچوں کا نام رکھ دیا جائے۔
وہ انسان کا نام رکھنے کے لائق ہی نہیں ہے. کبھی لڑکیوں کے جو نام ہے انعمتا، صراط الذین انعمت علیہم، انعمتا کے معنی کیا ہے؟ کئی بچیوں کے نام ہیں انعمتا، بچی کا نام ہے لذینہ، صراط الذین. لذینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں میرے بھائی یار؟ بہت عجیب ہی. صراط الذین انعمت علیہم، لذینہ کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو. یہ کون سا معنی ہے؟ انعمتا کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ تو نے انعام فرمایا. یہ کوئی نام کے معنی ہے؟ لنتا یہ لڑکی کا نام ہے. لنتا کے معنی ہوتے ہیں اے لڑکے، اے مرد تو نرم پڑ گیا. یہ اس کا معنی ہے ڈکشنری کے حساب سے جو معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یشپین لڑکی کا نام ہے. یشپین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یشپین کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کا جملہ 19 پارے میں یشپین لڑکی کا نام پڑ گیا. ہماری رشتہ داری کے اندر ایک بچی کا نام ہے جوہانہ تاشفین. میں نے کہا تاشفین بھی کیوں رکھے؟ اس کا نام رکھ دینا تھا تاشفین. یہ کیا تو بولے ہم امریکہ سے متاثر ہوگا. یہ نام رکھنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ امریکہ. ان کو صحابیات کے نام، انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام، ان کے نام نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے امریکہ سے نام لینا شروع کر دیا انگریزوں والے، جوہانہ تاشفین. اسی طرح ہم لڑکی کا نام رکھتے ہیں لائبہ. لائبہ کے معنی ہوتے ہیں کھلواڑ کرنے والی، کھیلنے والی. یہ کون سا معنی ہے یار؟ کھیلنے والی؟ بچے کھلواڑ کرے گی زندگی بھر، کھیلتے رہے گی. لائبہ. ایک اور لفظ ہے لائبہ، حمزہ سے. لائبہ کے معنی ہوتے ہیں اتنی پیاسی کہ وہ پانی کی تلاش میں نکلی اور اس کو پانی نہیں ملا اور وہ پانی تلاش کرتے کرتے مر گئی. اتنا برا معنی لائبہ تھا حمزہ کے ساتھ میں، اور عین کے ساتھ میں بھی کوئی اچھا معنی نہیں ہے اس کے. لڑکی کا نام ہے ملائکہ. ملائکہ لڑکی کا نام ہے. ملائکہ تو اللہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں، جو بہت سارے فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ میں ان کے فرشتے. تو آپ کی لڑکی بہت سارے فرشتے بن گئی کیا؟ اس کے اندر سارے فرشتے آ کر شامل ہو گئے تھے. علماء کرام سے رابطہ کر کے، کسی مستند مفتی صاحب سے رابطہ کر کے بچی اور بچے کا نام تجویز کیجیے. ان سے پوچھیے پہلے تو آپ کی بیوی کے، آپ کے گھرانے والوں کے ذہن کے اندر اچھا کوئی بامعنی نام ہے، وہ کہتے کہ نہیں یہ واقعتاً بہت اچھا نام ہے، آپ رکھ سکتے، بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپ ان سے پوچھیے کہ ہم کس طرح کے نام رکھیں. مولانا مفتی مہربان علی صاحب بڑوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے یو پی کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دیہات کے اندر میں نے خاتون سے پوچھا کہ کیا ہے تمہاری کتنی پوتیاں وغیرہ؟ انہوں نے کہا 3 ہیں. میں نے نام پوچھ رہے اس سے ایسے ہی کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے نام مجھے بتائے. اب نام کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. تو مفتی صاحب نے ان سے شکوہ کیا کہ مائی جان یہ آپ نے نام کیسے رکھے؟ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کیا حرج ہے، میں نے قرآن مجید سے نام رکھے. وہ تھی قرآن مجید پڑھنے والی، جس طرح ہماری بوڑھیاں خواتین ہوتی ہے، دین کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ اس قرآن مجید پر کیا کرتی ہیں، انگلیاں پھیرتی ہے اور ان کو 10-8 صورتیں یاد ہوتی ہے. پہلی بچی کا نام انہوں نے، بڑی پوتری کا نام رکھا کوثر. کوثر تو ایک فیمس نام ہو گیا. تو کہا کہ کہاں سے نام لیا آپ نے؟ تو کہا کہ میں پڑھ رہی تھی انا اعطیناک کل کوثر، وہاں سے مجھے پسند آیا. دوسری جب پوتی پیدا ہوئی اس کا نام رکھ دیا انہوں نے ونحر، فصلی لربک ونحر. تیسری پوتی کی ولادت ہوئی، ایک نام بچا تھا اور آخری آیت بچی تھی ان شانیک هو الابتر، ابتر بھی نام رکھ دیا. میں ممبر رسول پر بیٹھا تھا، کتابوں کے اندر واقعہ مفتی مہربان علی صاحب بڑوتوی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، باقاعدہ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. جب ان سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ آپ نے علماء کرام سے کہا کہ مفتی صاحب یہ قرآن مجید کا نام ہے، تو ایسا کرنا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا ڈاکٹر صاحب اس کا نام رکھ دینا قرآن مجید، ایک کا نام رکھ دینا سورہ بقرہ، تیسرے کا نام رکھ دینا سورہ آل عمران. قرآن مجید کے اندر تو شیطان کا بھی لفظ آیا، فرعون کا تذکرہ ہے، حامان کا تذکرہ، قارون کا تذکرہ 20 پارے کے اندر. نہیں، جب کرائیٹیریا یہ بن گیا کہ اب قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ لائے تو کیا کر دیا، قرآن مجید کے لفظوں کے مطابق اس سے تبرک لیتے ہوئے، تبرک حاصل کرتے ہوئے بچوں کے نام رکھ دیے جائے. یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. آج مسلمان جو ہے بچوں کے ناموں کے معاملے میں اتنی حد تجاوزی کا شکار ہو چکی ہے کہ یونیک اور منفرد اور انوکھے قسم کے نام رکھنے کے معاملے کے اندر بچوں کے بالکل فضول بکواس قسم کے، گوگل پر سرچ کیے، یوٹیوب پر سرچ مارے اور وہاں سے فوراً جو ہے وہ ایک اردو لیب ہے پاکستان کی اور کون سی ہے، تو وہاں پر میں نے خود تلاش کیا. اب الحمدللہ عربی مجھے آتی ہے، ہم نے پڑھی ہے یاد. وہ نام ایسے بتاتا ہے، نام کچھ اور بتا رہا ہے، اس کا معنی بالکل ڈکشنری سے ہٹ کے. ایک عربی کا لفظ ہے، اس کا ایک لفظ توڑ کر نکال لیا اور بالکل ایک الگ ہی معنی اس کو پہنا دیے اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی اور یہ بچے کے ساتھ میں 100 اسٹیٹس جوڑ دیے. تو سامنے والا فوراً کیا ہوتا ہے، اس سے امپریس ہوتا ہے اور بولتا نہیں یار یہ بہت اچھا معنی ہے، بالکل یونیک قسم کا نام ہے، یہ نام رکھ دو. حالانکہ اس کا عربیت سے یا بامعنی نام سے کوئی دور تک بھی لینا دینا نہیں ہوتا. تو گزارش ہے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا تھا کہ ولادت کے بعد میں ماں باپ کے ذمے کیا حق حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا حق حقوق لاگو ہوتے ہیں بچے کے تعلق سے. تو 5-6 چیزیں اور آخر میں ناموں کا تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ علاقے کے مستند مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رابطہ کر کے بامعنی، باوقار، اچھے نام، اچھے معنی والے آپ نام تلاش کریں اور اس کے بعد جو نام آپ کو پسند آئے وہ اپنے بچوں کے لیے تجویز فرمائیں.